أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وقال الله سبحانه وتعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، ماہ شوال جو ہے اس کی آخری تاریخیں ہیں. رمضان المبارک کے بعد یہ حرمت والا مہینہ جس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی وہ جماعت جن کا ثانی قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا، جن کو قرآن کریم فرقان حمید نے دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد بہترین انداز کے اندر بہترین القاب میں مختلف مقامات پر عزتوں کے ساتھ نوازا. یہ جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قیامت آ سکتی ہے. ہم سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ جس محنت کا مطالبہ اللہ نے دین کی ترقی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور انسانوں سے لیا، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، محنت کرنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا حق ادا کیا. جو جو اسلام کے دامن کو پکڑتا جاتا، دین حق کی سمجھ آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر آپ کے سامنے اللہ کا دین حق ہونے کا اظہار کرتا اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا،
اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا دوسرا کام یہی ہوتا کہ اس پیغام کو ہر حال کے اندر سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور قرآن گواہ ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس محنت کے کرنے میں اور اس محنت پر جو حالات آئے ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے میں اور اس کام پر قربانیاں دینے میں یہ اللہ کے دین کے سپاہی غلامان مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہ پیٹھ دکھا کے بھاگے، نہ کبھی پیچھے ہٹے، نہ حضور کی آواز پر لبیک کہنے سے انکار کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو مکہ پاک سے آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آزمائش غزوہ بدر کی صورت میں صحابہ اکرام پر پیش آئی، جس کو انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کا اعزاز سمجھتے ہوئے اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور ابھی مشرکین مکہ کے وار نہیں بھولے تھے، کفر نے اسلام کی غیرت کو پھر دوبارہ للکارا۔ غزوہ بدر میں قربانیاں دینے کے بعد، شہادتیں دینے کے بعد ابھی یہ پورے طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہوئے پائے تھے، سنبھلے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پھر انہیں بلا لیا، یہ پھر میدان کے اندر بغیر کسی حیل و حجت کیے یہ بدر سے احد کے میدان میں منتقل ہوئے۔ حضرت خصیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا بیٹا سعد بدر کے میدان میں شامل ہوا اور بدر کے میدان میں جہاد میں شہید ہوا، خواہش میری جانے کی تھی، ہم نے دونوں نے قرہ ڈالا، قراندازی کی کہ جس کا نام آ جائے وہ میدان جہاد میں چلا جائے، تو میرا نام رہ گیا، میرے بیٹے کا آیا، تم باپ بیٹا تھے، ہم نے آپس میں دونوں نے مشورہ کیا، چل نام تیرا آیا تو قربانی دے دے۔ کہ ابا اور جو آپ نے مانگنا ہے مانگ لو، مجھے شہادت کا شوق ہے، یہ قربانی میں نہیں دوں گا، یہ شہادت میں ہی حاصل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی، میرا بیٹا سعد بدر میں شریک ہوا اور شہید ہوا، اب میرا ارادہ ہے آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلا اور میرا بیٹا اس دروازے پہ کھڑا ہو کر مجھے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابا ادھر آ جا۔ تو یا رسول اللہ، مجھے بشارت بھی مل گئی، آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیے، مجھے اجازت بھی عطا فرمائیے۔ یوں نہیں کہا کہ بیٹے نے تو کھڑے ہو کے 5000 کا اعلان کرایا تھا، بس ٹھیک ہے میرے سے بھی لے رہے ہو۔ یوں نہیں کہا کہ بیٹا 4 مہینے لگا کے آیا، کسی ایک کو تو رہنے دو۔ یوں نہیں کہا مولوی صاحب بس ٹھیک ہے ایک بیٹا ہم نے مدرسے کے لیے دے دیا، حافظ بنانے کے لیے، آپ تو سب کو ہی مولوی بنا رہے ہو۔ اس دور اور اس دور کے اندر جب اتنا بڑا انسان اور اللہ کے تعلق کے درمیان فرق آ جائے، پھر حالات اس جیسے نہیں آئیں گے، حالات آج کے دور کے مطابق آئیں گے۔ انہوں نے اللہ سے لیا کیا اور اللہ کو دیا کیا؟ اگر اس کا موازنہ رکھتے ہوئے دور جدید اور دور حاضر میں دیکھیں
ہمیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا اور ہم نے اللہ کو کیا دیا۔ روزانہ موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو آئے گی، کوئی کمنٹس آئے گا کہ آدمی قبر میں گیا، کتا بن کے نکلا، قبر سے آواز آ رہی ہے۔ بھائی کس کو سنا رہے ہو؟ کافروں کو؟ انہی کو سنائیں گے نا جو قبر حشر پر یقین رکھتے ہو۔ جن کا قبر حشر پر یقین کوئی نہیں، انہیں اس سے کیا سروکار؟ قبر میں انسان بچے یا کتا بنے یا بلہ بنے، یہ عبرت کا نشان تو آپ کے میرے لیے ہے، لیکن کمنٹس کرنے والا اور اس پر کمنٹس لینے والا کون ہے؟ جو صبح سے لے کر فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک اللہ کے فرمان کا باغی رہا، اور اس پر لائک کرنے والا بھی اسی بغاوت کو پر اترا ہوا ہے۔ یہ تو حال ہے اس معاشرے کا۔ صبح کا وقت ہوگا، پورا پاکستان، پوری مسلم امہ ایسے ایسے موبائل کے اوپر میسیج چھوڑیں گے، فیس بک کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر دیں گے، پھر اس جزا و سزا کی ترتیب بھی خود بنائیں گے۔ اس میسیج کو جو 20 بندوں کو شیئر کرے گا اسے خوشی ملے گی، جو نہیں کرے گا وہ 3 دن کے اندر اپنا انجام دیکھ لے۔ ایک عجیب سی فضا نہیں؟ اور ان حالات کو جو انسان کے ظہر الفساد فی البر والبحر، جتنا یہ فساد ہو رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اگر تم نے اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں اللہ کے گھروں کو بھر دیا اور اپنی زندگی، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنی دکان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق کر دیا، تو جتنی تمہاری خواہشات ہیں، جتنی تمہاری ضرورت زندگی ہے، جتنی تمہاری سہولت زندگی ہے، اللہ جل شانہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، ان سب کا حصول میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ یہ وعدہ کسی دنیا دار کا نہیں، یہ وعدہ زمین آسمان پیدا کرنے والے خدا کا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ گھر کا بچہ، گھر کی بچی، بڑا چھوٹا بوڑھا اگر اللہ کے حضور جھکنے لگ جائے، تسبیحات میں پکڑنے کی عادت ہے، استغفار کرنے کی عادت ہے، درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ان ساری عادتوں کے ساتھ میرے عزیزوں، کسی کو ناخن چبانے کی عادت ہے، کسی کو میرے عزیزوں کان میں انگلی پھیرنے کی عادت ہے، کسی کو بار بار گالی دینے کی عادت ہے، کسی کو بار بار قسمیں اٹھانے کی عادت ہے۔ نماز پڑھنے کی عادت ہمیں کیوں نہیں آ رہی؟ پہلی صف کی نمازی اذان انہوں نے بھی سنی، بوڑھوں نے بھی سنی ہے، اذان مسجد کے پڑوسیوں نے بھی سنی، چوک والوں نے بھی سنی ہے۔ سننے کی توفیق تو اللہ نے سب کو عطا فرما دی، لیکن مقدروں والوں کو چلا کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، سب کو نہیں لے کے آیا۔ پیسے کے بل بوتے پر اگر اللہ کے گھر میں آتے کوئی کروڑ پتی بے نمازی نہ ہوتا، اگر علم کے بل بوتے پہ اللہ کے گھر کے اندر آتے کوئی ڈگری ہولڈر، کوئی ایم اے کرنے والا بے نمازی نہ ہوتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ طاقتوں کا کمال نہیں ہے، علم کی ترقی کا کمال نہیں ہے، یہ دولت کے آ جانے کا کمال نہیں ہے، یہ تو مالک کائنات کی لطف و عنایت کا کمال ہے۔ مالک کائنات ہٹے کٹوں کو، اچھے اچھوں کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اگر توفیق دینے پر آ جائے تو بستروں پہ پڑے ہوں کو تہجد کی نمازیں بھی پڑھوا دیتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچیں، اکیلے پن کے اندر بیٹھ کے سوچیں، ہم اللہ سے کیا نہیں مانگتے، ہم نے خدا کے پاس مانگنے میں چھوڑا کیا، اور اللہ جل شانہ کو ہم نے دیا کیا ہے۔ یہ بھی کوئی باپ ہوگا جس کا بیٹا بدر کے میدان میں شہید ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے سال آیا، ابھی 10 مہینے نہیں گزرے تھے، ابھی تیسرا سال ہی آیا تھا۔ میرے عزیز و رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، 5 شوال کو ابو سفیان اور مکے کے سارے سردار
3000 کا لشکر لے کر مدینے پر پھر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. ابھی تو میرے عزیزوں گھر کے جوان دنیا سے جام سعادت نوش کر کے گئے تھے. یہ باپ پھر حضور کی خدمت میں آ گیا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا میرا باپ جنت کے دروازے پہ, میرا بیٹا جنت کے دروازے پہ کہہ رہا ابا مزے مزے یہاں آ جا, اللہ کے پاک پیغمبر بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرما دے. یہ نہیں سوچا میرے بچوں کا کیا بنے گا, یہ نہیں سوچا میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا, یہ نہیں سوچا دھیاں جوان ہے کیا بنے گا, یہ نہیں سوچا بیوہ کا کیا بنے گا, ان کا گزر بسر کیسا ہوگا, ان کا کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا. انہیں مالک کائنات کی ذات پر یقین تھا. اسی لیے تو میرے عزیزوں یہ آیت ان کی زبانوں پہ نہیں تھی, ان کے ایمان ان کے جسم دل میں رچ بس چکی تھی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر دینے پر آئے تو مالداروں سے لے لیتا ہے, اگر دینے پر آئے فقیروں کے سروں کے اوپر تاج سجا دیتا ہے. مدارس کی بمبار لگی پڑی ہے, ہر گلی کے اندر مسجد ہے, ہر محلے کے اندر بنات کا بچیوں کا مدرسہ علیحدہ, ناظرہ پڑھانے والی باجیوں نے علیحدہ مدرسہ کھول رکھا ہے, قرات سکھانے والوں نے میرے عزیزوں موبائل کے اوپر قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں قرآن کے تمہیں بڑے بڑے قاری نظر آئیں گے, پاکستان والا امریکہ جائے گا, مصر والا پاکستان نہ جائے گا. قرآن قرات کے اندر تلاوت کے اندر تو پوری دنیا کے اندر ترقی کر گئے, لیکن عمل ہمارے پاس صفر سے بھی کم ہے, عمل ہمارے پاس کچھ نہیں. نتیجہ یہ ہے رب العالمین نے پورے طور پہ قرآن کریم میں اعلان فرما دیا, اوے لوگو یہ قرآن جو اللہ کا اللہ جل شانو نے ہماری آپ کی طرف بھیجا, یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے آیا ہے. ابھی کل رات ہی موبائل کے اوپر میرے عزیزوں اللہ اکبر ایک جھلک سی گزری. باشرہ بزرگ تھے, ریڈی لگائے کھڑے تھے, اینکر اس کے پاس چلا گیا. یہ بھی تو تماشے کرتے ہیں نا میڈیا والے, جان جان کے چھیڑیں گے. اس کے پاس جا کے کہنے لگا بتاؤ ملک الموت کا کیا نام ہے. وہ بھی بڑے موڈ میں تھا, لگ رہا تھا صبح فجر کی نماز پڑھ کے تسبیحات کر کے آیا ہے. کہہ رہا تھا ملک الموت اتنا آسان سوال ہے, ملک الموت کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. دو نوجوان بیٹھے ہوئے کل ہی میرے عزیزوں سکرین کے اوپر تھے. ایک سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا, کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ تو درود ہے. کہتا پھر یہی نام ہے, اس کے علاوہ تو مجھے نام پتہ کوئی نہیں. کم از کم عمر میں 30 سال کا ہوگا, جسے اپنے پیارے نبی کا محمد نام نہیں آتا, اسے نبی کا کردار کیسے پتہ لگے گا؟ اگر کوئی کردار بتانے والا ممبر کے اوپر آ کے بیٹھ جائے, پہلے اپنی غرض رکھے گا, پہلے خود نمائی رکھے گا, پہلے نبوت و نمائش رکھے گا, پہلے اپنا حلقہ احباب بڑھائے گا, پہلے اپنے سلسلوں کو بڑھائے گا, اپنا آستانہ اپنا خال اپنی کرامت منوائے گا, پھر اللہ رسول کی پہچان کروائے گا. پہلے دور کے اندر ہوتا یہ تھا, خود مٹ گئے, اللہ اکبر, اللہ کے دین کی ترقی کو روکنے والوں کو مٹا کے رکھ دیا, اللہ کے دین کو پوری دنیا میں تعارف کرا دیا. مالک کائنات نے بالصلہ یہ عطا فرمایا, انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کا تعارف کرایا. اللہ نے پوری دنیا میں بلکہ قیامت کی صبح تک ان کے نام کا تعارف کرانے کا وعدہ فرما لیا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تجھے مجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تجھے مجھے کیا پتا کون ہے؟ حضرت سعد کون ہے؟ عبداللہ بن جہاز کون ہے؟ اللہ غنی, آپ کو مجھے کیا پتا قتادہ کون ہے؟ ابو دجانہ کون ہے؟ آپ کو مجھے کیا پتا عبداللہ بن عمر بن جموع کون ہے؟ عبداللہ بن حرام کون ہے؟ لیکن میرے عزیزوں اسلام پر تن من دل قربان کر گئے, واری صدقے ہو گئے. ماؤں نے اپنے
بچوں کو جہاد کی لوریاں دی، شہادت کے ترانے سنائے۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال پہلے جس میدان کے اندر میرے عزیزوں آپ کے میری جانے کی رسائی کوئی نہیں، آپ کے میرے پاس اسباب کوئی نہیں، آپ کے میرے پاس طاقت کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے اس بنجر زمین کو یہ خون کی ندیوں میں رنگین کر کے چلے گئے۔ مالک کائنات نے ان کا نام قیامت کی صبح تک زمین پر بھی رکھ دیا، آسمانوں کی بلندیوں پر بھی رکھ دیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 شوال کو پتہ لگا، 5 شوال جمعے کا دن رسول اللہ کو پتہ لگا، 5 شوال کو پتہ لگا کہ مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کر جو مال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ملک شام سے جتنا تجارت کا سامان تھا سارے کا سارا جمع کر کر جنہوں نے دارالندوہ میں رکھا، انہوں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے ساری ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا۔ 17 عورتیں میدان کے اندر ساتھ آئی، 3000 کا لشکر ساتھ آیا ہوا ہے جس کے اندر 700 اونٹ ہے، 300 گھوڑے ہیں، 700 زیرہ پوش ہے، 3000 میرے عزیزوں اللہ اکبر افراد ہے، اور ایسی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، نیتیں کر کے رجز پڑھتے آ رہے ہیں، اشعار پڑھتے آ رہے ہیں، ترانے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آج ہماری تلواروں کی عزت سے آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو ابھی بدر کے اندر اپنے بچے قربان کروا کے آئے تھے، تازہ دم لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جو بدر کے میدان میں اپنے چمڑے اڑوا کے آئے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جو بدر کے میدان میں اپنے سینے پہ تیر کھا کر آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ کفر پھر اچھل رہا ہے، اسلام کے مجاہدوں بتاؤ تمہارا اس کفر کو کچلنے کے اندر کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور اس کے اندر 15 یا 17 بچے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بڑے بدر کے میدان میں گئے ہم نہ جا سکے، اے اللہ کے نبی خدا کا واسطہ اگر تلوار لے کے آئے تو آپ ہمیں جانے سے روکنا نہ، آپ انکار نہ کرنا۔ یہ جذبہ اس وقت کے بچوں کا تھا، میرے عزیزوں آج کے بچوں کا جذبہ کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہماری نئی جنریشن اسلام مٹانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ اگر باپ میرے عزیزوں گراؤنڈ کے اندر جانے کی، اگر باپ سنوکر پہ جانے کی، والی بال کھیلنے کی، بیڈمنٹن کھیلنے کی، کراٹے سیکھنے کی اجازت دے رہا ہے تو باپ مسجد کے اندر آنے کے لیے کیوں اصرار نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو مالک کے کائنات نے کرم فرمایا، ہمارے حالات کے باوجود بھی، ہماری پریشانیوں کے باوجود بھی، ہمارے کرتوتوں کے باوجود بھی، ہماری بدعملیوں کے باوجود بھی پھر بھی مالک کے کائنات اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ زمین تک حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ اکبر قیامت کب آئے گی؟ اللہ قوموں کی بربادی کا کیا تو قوموں کی بربادی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ فرمایا موسیٰ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی جب زمین پہ ٹپکنے لگتی ہے اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات اللہ اکبر جب قوم زبان سے اخلاق کردار چھوڑ دے پھر اللہ کی طرف سے 3 پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، بے موسم بارش آئیں گی، جاہلوں کے سپرد بے وقوفوں نادانوں کے سپرد اللہ حکومت کر دے گا اور بخیلوں کو مال دے گا، جو بلڈنگیں بنائیں گے رائے اللہ میں خرچ کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ آج حالات آپ کے میرے سامنے نہیں، بادل آتا ہے خدا کی قہر کا، اللہ جل شانہ کے قہر کا اظہار کر کے چلا جاتا ہے۔ پرسوں کی آندھی دیکھ لو، کتنے لوگوں کے مکانوں کی چھتیں چلی گئی، کتنے روڈ بلاک ہو گئے، کتنے اجڑ کے درخت زمین کے اوپر گر گئے، کتنوں کے جنازے اٹھ گئے۔ بے موسمی یہ حال ہی کوئی نہیں، بارشوں کا آندھیوں کا کوئی نہیں، ایسا ہوا کا تھپیڑا آتا ہے مسلمان کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، پھر بھی مسلمان سمجھنے کو تیار کوئی نہیں۔
اقتدار بے وقوفوں کے ہاتھوں میں آ گیا، جنہیں نہ نسل کی فکر نہ عقل کی فکر ہے، جن کو تم سید زادیاں کہتے تھے، جن کو تم غیرت زادیاں کہتے تھے، جن کو تم عزت زادیاں کہتے تھے، جن کو تم نے ان کے حسن کو چھپانے کے لیے ان کے چہرے کی رنگت پر، ان کے حسن کی جاذبیت پر کسی پرندے کی نگاہ نہ پڑ جائے، اپنے گھر کی دیواروں کو اتنا موٹا کر رکھا تھا، آج انہی غیرت زادیوں کو کمرہ عدالت کے اندر لوگوں کا تماشا بناتے ہوئے تمہاری میری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ 100 بیٹھے یا 200 بیٹھے، لیکن سارے حلال زادے بیٹھے ہو، سارے عزت والے بیٹھے ہو، آپ اس اقتدار کی کرسی کو قبول کرو گے جس اقتدار کی کرسی میں آپ کی میری بہو کو، آپ کی میری بیٹی کو، آپ کی میری ماں کو، آپ کی میری بہن کو، آپ کی میری بھتیجی کو، رشتہ دارنیوں کو سر سے ننگا کر کے غیرت کا جنازہ نکال دیا جائے، پھر اس اقتدار کو بچانے کے لیے تیری میری بیٹی کی عزت داؤ پہ لگائی جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم پیٹ پہ پتھر باندھنا، ہم فاقہ کشی کرنا، ہم بھوکا رہنا برداشت کریں گے، ایسے اقتدار کی کرسی پر لعنت بھی بھیجنے کو تیار کوئی نہیں۔ مجھے نہیں پتا اسلام پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا IMF نے قرضہ دینا چھوڑ دیا، مجھے نہیں پتا اسلامی ریاستوں نے یا مغربی ممالک نے پاکستان کی امداد کرنا چھوڑ دی، مجھے نہیں پتا پاکستان قرضے میں ڈوب گیا یا پاکستان خسارے میں چلا گیا، لیکن رب العزت کی قسم ہے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں منبر پر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، اور پاکستان کا دیوالیہ ہوا نہ ہوا، ہمارے اخلاق کا دیوالیہ ضرور ہو گیا ہے۔ کیوں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کیوں ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی جب کسی کو بستر پر بیوی کے ساتھ لیٹا دیکھ کے گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیوں تمہارا احتجاج نہیں ہوتا؟ خدا کے واسطے یہ دور حاضر ہے، چھوڑ دو کسی پارٹی کی حمایت کرنا، استغفار کی کثرت کرو، اللہ کو منا لو، اگر اللہ مان گئے تو عزتوں کے تاج دوبارہ بحال ہو جائیں گے، جب تک اللہ ناراض ہے پوری دنیا طاقت لگا لے، گرے ہوئے تاج کو کوئی سر پہ لا کے رکھ نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر لیا، فرمایا انصار ادھر آ جاؤ، مہاجر ادھر آ جاؤ، بدر کے میدان کی یادیں تازہ کرنے کا دوبارہ وقت آ گیا۔ صحابہ بتاؤ، پورا مکہ، پورا کفر اپنے تعلق والوں کو، اپنی ریاست والوں کو، اپنے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، معاونت کرنے والوں کو 3000 کے لشکر کی صورت میں ساتھ لے کے آ گیا۔ بتاؤ میرے صحابہ، تم نے جان بچانی ہے یا محمد کا لایا ہوا اسلام بچانا ہے؟ ادھر دیکھیں، میری طرف توجہ کریں، بتاؤ تم نے کیا بچانا ہے؟ میرے صحابہ بتاؤ۔ صحابہ کے سر جھکے ہوئے، جوان اٹھے، جوان گبرو جوان، کہ یا رسول اللہ کوئی ماننے یا نہ ماننے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ کہ یا رسول اللہ پکی بات ہے، مدینے میں نہیں لڑنا، ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے۔ آج کفر دوبارہ آنکھیں اٹھا رہا ہے، سر اٹھا رہا ہے، یا رسول اللہ ذرا اجازت دو، ہم نے لگتا ہے بدر کا سبق بھول گئے، ہم وہ سبق ان کو یاد دلائیں گے اور ایسی شکست دیں گے کہ قیامت کی صبح تک پگڑی اور ٹوپی والے کو دیکھ کر پورا کفر لرزتا رہے گا۔ اللہ کے نبی حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سلول رئیس المنافقین بڑا دانا تھا، کہنے لگا جی آپ تو مدینے میں نئے نئے آئے ہو اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا تو ہم نے مدینے میں رہ کر ہی دفاع کیا، بچے رہے، باہر نکلیں گے کباڑا ہو جائے گا۔ اب صحابہ، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی عصر کی نماز کے بعد، آپ نے دیکھا کون؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور کہنے لگے والذی بنفسی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا اطعم اليوم طعاما، نہیں کھاؤں گا اس دن تک جب تک اپنی تلوار سے مکے کے سرداروں کے سر قلم نہ کر دوں، میں نے قسم کھا لی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی کا وہ چچا جس کی جدائی کا ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدمہ رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے، عبداللہ بن جدعان کا گھر آیا، ابو جہل سامنے سے نکلتا نظر آیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور آپ کے سر میں پتھر مار دیا۔ اللہ کا پاک پیغمبر لولوہان ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوا اس جگہ سے چلے گئے۔ دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے، بڑے کامیاب شکار میں کامیاب ہوئے، بڑے اکڑتے دڑکتے ہوئے واپس آئے۔ جب ان دو عورتوں کے پاس سے گزرے وہ کہنے لگی کاش اسے پتا چلتا کہ ابو جہل نے اس کے چاچے کے ساتھ کیا کیا تو یہ آج ایسی چال نہ چلتا۔ جناب امیر حمزہ رک گئے، کہنے لگی اوئی مائیو بتاؤ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے کیا کہا۔ جب ساری کارگزاری سنائی کہ تیرے بھتیجے کے سر میں پتھر مار کے لہولہان کر دیا، کہ میرا بھتیجا کا وہ روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہ گئے، سیدھے ابو جہل کے پاس چلے گئے، اپنی تلوار لے کر، میرے عزیزوں اپنا نیزہ لے کر، اور جا کر برچا جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کی چادر کھینچ کے اس کے سر میں مارا۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا سمجھا میرا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، ہمارے خاندان کا چمکتا ہوا چراغ، تو کیا سمجھا اس کا والی وارث کوئی نہیں؟ میں نے تو ابھی تجھے مزہ چکھایا، میں جا کے پوچھتا ہوں اگر زخم زیادہ آیا تو چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اتنا زخم تیرے سر میں نہیں دے دوں گا۔ ابو جہل دبک گیا۔ امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے پاک پیغمبر سجدے میں پڑا رو رہا ہے۔ ایسا بھی تم مظلوم دیکھو گے؟ جنہوں نے مارا انہی کے لیے دعائیں۔ ابو جہل کے دروازے پر ایک رات سرخ آندھی چل رہی تھی، عجیب طوفان تھا، سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزوں دعائیں کر رہے، اچانک ابو جہل کے دروازے پر دستک ہو گئی۔ اب یہ دیکھنے لگا کھڑکیاں بج رہی، دروازے بج رہے، آج کون ہے میرے دروازے پر آ گیا؟ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے ابو جہل کو دنیا کے اندر سانس بخشے، آج جو میرے دروازے پر آ کر جو مانگے گا میں اسے خالی نہیں بھیجوں گا۔ جلدی سے اس عالم میں، اس آندھی کے عالم میں امیر حمزہ ابو جہل دروازے پر آیا اور آ کر دروازے کا حصہ کباڑ کھولا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کھڑے، کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے، تو رات کے اندھیرے میں کلمہ پڑھ، میں میدان محشر میں دل کے اجالے میں تیرے کلمے کی ایمان کی گواہی دوں گا۔ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، آج میرے سے سرداری مانگتا میں دے دیتا، لیکن جو تو میرے سے مانگنے آیا، اگر میں نے اندھیرے میں کلمہ پڑھ لیا تو میری سرداری ساری خاک میں مل جائے گی۔ نماز کی حالت میں سجدے میں سر ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے بھتیجے کے پاس گیا اور میں نے ہلایا، میں نے کہا محمد ابن عبداللہ، آپ نے میری آواز نہ سنی، آپ پھر رونے لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں سمجھا ابا کو یاد کر کے رو رہا ہے، میں سمجھا یاد کر رہا ہے، آج میرا باپ زندہ ہوتا میں آج مکے کی گلیوں میں لاوارث نہ ہوتا۔ جن گلیوں کے اندر مجھے دیکھ کر لوگ میری تعریفیں کیا کرتے تھے، لوگ امانت و دیانت کی وجہ سے
اپنی بچیاں جب کسی سفر پہ جاتے اپنی بچیاں بطور امانت میرے پاس چھوڑ کے جاتے، حالانکہ سگے چچے کا، سگے بھائی کا، سگے رشتہ دار کا گھر ہوتا، جب اپنی جوان بچیوں کو میرے ویڑے میں لا کے کھڑا کرتے اور کہتے محمد تو بھی غیرت والا، تیرا رب بھی غیرت والا، ہمیں اپنے باپ بیٹی کی، ہمیں اپنے بھائی کی نگاہ پہ اتنا اعزاز نہیں، اتنا گمان نہیں جتنا محمد تیری غیرت پر بھروسہ ہے۔ بے شک کلمے کا اختلاف ہے لیکن تیری غیرت سے کوئی اختلاف نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے کے کافر اور سخت ترین کافر، سخت ترین اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اللہ کے دین سے نفرت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھ کر اپنی غیرت حضور کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں۔ بھتیجے اٹھو، سنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بار بار اٹھاتا رہا، وہ مجھے رو کے دکھاتے رہے۔ میں نے کہا سر اٹھا تو صحیح، بتلا تو صحیح، سمجھا تو صحیح، اے بھتیجے تیرے رونے نے میرے کلیجے کو ہلا کے رکھ دیا، بتا تو صحیح اگر اس وجہ سے روتا ہے کہ تجھے نقصان پہنچا، تجھے لاوارث سمجھ کر ابو جہل نے سر میں مار کے خون نکال دیا تو بھتیجے اطمینان رکھ، اس سے زیادہ ہی میں بدلہ لے کے آیا، جتنا اس نے مارا میں مار کے آ گیا، میں بدلہ لے کے آیا۔ رحمت عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، چچے کی طرف دیکھا کہ چچا بدلہ لینے سے اتنا خوش نہ ہوا جتنا تیرے کلمہ پڑھنے سے خوش ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے، اگر میں کلمہ پڑھ جاؤں تو خوش ہو جائے گا؟ کہ جی خوش ہو جاؤں گا۔ کہ پھر گواہ ہو جا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے تائے چاچے اس بارے میں ایسے خوش ہوا کرتے تھے، اب تو چاچے کو آ کے بتاؤ اللہ اکبر چاچا مینوں اے ہو گیا، کہندا ہور مزے لین دے، تیرے پیو نوں پتہ تا لگے۔ یہ کون نظر آیا؟ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم تم کہتے ہو صحابہ کھا گئے، لالچ کی وجہ سے صحابہ حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے، مال غنیمت کی وجہ سے احد کا درہ چھوڑ کر مال سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ توبہ توبہ، ایسی بات نہ کرنا۔ مسجد نبوی میں وہ دور بھی آیا جب یاران محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے چھت کوئی نہ تھی، مسجد میں سونے چاندی کے انبار لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ جتنا جی چاہے لے جاؤ۔ صحابہ حضور کے پاس ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ لے کے بعد میں تو جائیں گے، پہلے اس سے پوچھ کے بتا جو مشقتیں برداشت کی اس کا بدلہ کی دنیا میں تو نہیں آ گیا ہے، ہم نہیں لے کے جاتے۔ صحابہ ادھر مال و متاع، ادھر کھجوروں کے باغات ہیں، ادھر فصلوں کے انبار ہیں، ادھر مال مویشی ہیں، ادھر دنیا کا تاج و تخت ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ صحابہ مال کے ڈھیروں کی طرف منہ موڑ کے کھڑے نہیں بلکہ پیٹھ پھیر کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں دنیا کا مال متاع نہیں چاہیے، ہمیں آمنہ کا لال چاہیے۔ مالک کائنات نے جب یہ صحابہ کا جذبہ سنا، صحابہ کی عظمت سنی، صحابہ کی میرے عزیزوں اظہار محبت سنا تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا، محبوبہ اپنی زبان سے اعلان کر دے، تم قدم اٹھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم قدم بڑھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں مال و متاع نہیں چاہیے، تمہیں آمنہ کا لال چاہیے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اعلان کر دے، جہاں تم وہ کملی والا ہوگا، جہاں تم نہیں ہوگے وہ کملی والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
صحابہ کے بغیر قرآن ثابت کرو، صحابہ کے بغیر عقیدہ توحید ثابت کرو، صحابہ کے بغیر میرے عزیزو قرآن کی ابتدا اختتام ثابت کرو۔ وہی کے گواہ صحابہ، حضور کے گواہ صحابہ، ختم نبوت کے ساتھ صحابہ، فرشتوں کے گواہ صحابہ، کتابوں کے گواہ صحابہ، مکے کے گواہ صحابہ، مدینے کے گواہ صحابہ، رب اکبر کی قسم آمنہ کی گود میں آنے کے گواہ صحابہ، عائشہ کے حجرے میں قیامت تک آرام فرمانے کے گواہ صحابہ کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ جناب مصعب بن عمیر ہم شکل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چہرہ اللہ کے نبی سے ملتا جلتا، مال کی کمی کوئی نہیں، عزت کی کمی کوئی نہیں، سرداری کی کمی کوئی نہیں، سارے کے سارے کنبے والوں نے زور لگا لیا، تل سے کپڑے تو اتار دیے لیکن امام الانبیاء کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ احد کا میدان ہے، ادھر کون ہے؟ ابو عامر باپ کھڑا ہے، سامنے کون ہے؟ غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے۔ مکے کے اندر بڑی بھڑک مار کے آیا، اس نے کہو بنی سلمہ والے اور بنی حارثہ والے جو اوس اور خزرج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں جا کر اپنا چہرہ دکھاؤں گا، میرے قبیلے والے محمد کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اب یہ احد کے میدان میں گیا اور جا کر اس نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، اللہ اکبر، اور کہنے لگا اسلام کے مجاہدوں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابو عامر، میں ابو عامر ہوں، اوس قبیلے کا سردار، میں ابو عامر۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو؟ اسی کے قبیلے والے، اسی کے تائے چچا، اسی کے رشتہ دار، اسی کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی لا نعم اللہ لا نعم اللہ انعم اللہ لا ابو عامر بعینی کا بک عینا ابو فاسق، تو ابو عامر نہیں تو ابو فاسق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا، سر نیچے، انہوں نے کہا کیا خیال ہے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر اللہ اکبر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی خواب دیکھتی ہے، اللہ اللہ اللہ، کوئی خواب دیکھے گی میرا خامی سونے کی چوڑیاں لے کے آیا، کوئی دیکھے گی اپنا بینک بیلنس میرے نام کر دیا۔ کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی خواب دیکھ رہی اور رونے لگ گئی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا آسمان کا دروازہ کھلا تو اس دروازے میں داخل ہو گیا اور آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ حنظلہ کہنے لگے تو عورت ذات ہے بتا تو نے کیا تعبیر نکالی؟ کہ حنظلہ ہو نہ ہو تیری میری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، شب عروسی شب زواف ہے، شادی کے 15-20 دن تو ماں باپ نہیں چھیڑتے، بہن بھائی نہیں چھیڑتے، یار موجیں کر لے، ابھی دکان پہ آ کے کیا کرے گا، ابھی کاروبار کیا کرے گا، یہ کس مادے کی بنی ہوئی ہے، لوہے کی ہے، پتھر کی ہے، مٹی کی ہے، یہ کون عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے تو محبت کے مزے لے رہا ہے، ادھر محبت رسول اللہ کی، محبت خدا کی، اسلام کی عظمت پر قربان ہونے کا وقت آ گیا۔ اے حنظلہ اب بھی آواز سن کر تو میری طرف دیکھ رہے، بتا تیرے ایمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ حنظلہ اب بھی پڑا میرے ساتھ، اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا اللہ کے رسول کی طرف اللہ کا بلاوا اور رسول اللہ کا مدینے والوں کی طرف بلاوا آ گیا تو میرے ساتھ لیٹا ہوا۔ کہنے لگے میری بیوی نے میری غیرت کو جگایا، میں اٹھا، غسل خانے کی طرف گیا، باتھ روم کی طرف گیا، غسل کرنے کے لیے گیا، پانی کا ڈول میرے ہاتھ میں، بالٹی میرے سامنے، میں نے پانی کا ڈول اپنے جسم پہ ڈالنا تھا، میں نے کہا اللہ کیا ہو گیا؟ اگر نہاتے نہاتے موت آ گئی رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ پتہ لگا احد کا میدان ہے، میرا گھر والا شہید ہو گیا،
دوڑی آئی، پتہ لگا گھر والا شہید ہوا، کہیں اسے دفنا نہ دے، کفنا نہ دے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں، اس میں جس جماعت میں اس جہاد میں شامل ہے، زخمیوں کی تیمارداری، مرم پٹی میں پانی پلانے میں اما فاطمہ الزہرا یا ازواج مطہرات بناتے مصطفیٰ حصہ لیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حنظلہ کی گھر والی کی اما عائشہ پہ نظر پڑی، کان میں آ کے کہنے لگی عزت دار گھرانے کی ہو، غیرت والی ہو، اپنے حنظلہ کے غسل کے بارے میں رسول اللہ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبوت کے رشتے کے ساتھ ساتھ ابوت کا رشتہ بھی ہے، اللہ کا نبی ہمارا نبی بھی ہے، روحانی باپ بھی ہے، بیٹی باپ کے آگے کیسے بتائے میرے حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی۔ اللہ، اے عائشہ مجھے پتہ لگا حنظلہ پڑا ہوا ہے، شہادت میں ٹکڑے ہو کے پڑا ہوا ہے، اے عائشہ جا انہیں خبر تو دے دے، حنظلہ کے ٹکڑوں کو غسل دے دو، حالت جنابت میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا، حنظلہ غسل جنابت میں میرے پاس آ گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تلاش کرو میرے حنظلہ کو غسل دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں پورا احد کا میدان چھان مارا، حضرت حنظلہ کہیں نظر نہیں آئے۔ رحمت والے نبی کو بتلایا گیا، آپ نے زمین سے نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگ گئے اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا واہ 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 واہ، حنظلہ کی بیوی سے جا کے کہہ دو تو نے اسلام پر تیرے گھر والے نے اللہ اکبر بیوی کو قربان کر دیا، اللہ نے حنظلہ کے اوپر جنت کو قربان کر دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ حضور نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، چاندی کے برتنوں میں ابر کے پانی، آسمان کے پانی سے آسمانوں پر میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ کوئی جنات کی کہانی ہے؟ یا تو مرنے والے کو نہلانے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں، جو دنیا کو غسل دے رہا ہے اسے بھی غسل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا۔ اور میرے عزیزو، گھر ویران ہے یا نہیں ہے، دکان ویران ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کا دین ویران ہو گیا ہے۔ ہر جمعے کو رو کے جاتے ہو، ہر جمعے رلا کے جاتے ہو، پھر کوئی کیا وجہ؟ عصر کی نماز میں حاضری کوئی نہیں، مغرب کی نماز میں حاضری کوئی نہیں، تمہیں اس اے کی ٹھنڈی ہوا عزیز ہے یا فجر کی نماز کا سجدہ عزیز ہے؟ دکان پر بیٹھنے والے کی ضمانت کوئی نہیں، نوکری پہ جانے والے کی ضمانت کوئی نہیں، گاڑی چلانے والے کی ضمانت کوئی نہیں، لیکن فجر کے سجدہ کرنے والے کا اللہ ضامن بن گیا تو فجر کا سجدہ کر کے دکھا، سارا دل میں روزی کو تیرے دسترخوان پر نہ پہنچاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ وعدہ میرا ہوتا دلیلیں مانگو، وعدہ مسجد کے کسی منتظم کا ہوتا دلیلیں مانگو، یہ تو وہ وعدہ کر رہے ہیں جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے، یعنی کون وعدہ؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ وہ امیہ، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے پاس سے گزر ہوا، اپنے جانور کو گھوڑے کو خرکنا کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اس کی مالش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے گھوڑے سے اتنا پیار ہے، اس کا کیا کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، آپ کو دیکھ کے کہنے لگا تیار کر رہا ہوں، اسی پہ چڑھ کر میں تیرا سر قلم کروں گا۔ رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا تو کیا کرے گا؟ انشاءاللہ میں ہی تیرا سر قلم کروں گا۔ اتنی بات کہی، سارے مکے کے سردار آ جا میدان کے اندر،
اور گھر بیٹھا رو رہا ہے. بیوی کہنے لگی کوئی موت میت نظر نہیں آ رہی, جسم پر زخم نظر نہیں آ رہا, کیا ہے عورتوں کی طرح رو رہا ہے؟ مکے کے سرداروں نے چوڑیاں اور دوپٹہ لا کے اس کی جھولی میں ڈال دیا. اگر تو اتنا ڈرپوک ہے تو عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا, آج کے بعد تجھے سردار کہلانے کا حق کوئی نہیں. کہنے لگا بات سرداری کی ہوتی, بات ڈر کی ہوتی, بات پریشانی کی ہوتی, میں کبھی نہ گھبراتا. تمہیں پتہ ہے مجھے ایک دن اس راستے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا اشارہ کر دیا. لات عزا کی قسم ہے, ابو جہل جھوٹ بول سکتا ہے, ابو لہب جھوٹ بول سکتا ہے, مکے کے سردار جھوٹ بول سکتے ہیں, آمنہ کے لال کی زبان سے قیامت تو آ سکتی ہے, جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. ڈر اس چیز کا کہ جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا. ادھر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زمین پہ اتارا گیا تو یوں کر کے پانی ٹپک رہا تھا. دنیا نے دیکھا, یا رسول اللہ, فرمایا ابھی ابھی تو میرا حنظلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل لے کے آیا ہے. میرا عبداللہ بن حرام میرے عزیزوں کون ہے؟ سالہ ہے. عبداللہ بن عمر بن جموع کون ہے؟ اللہ اکبر, بہنوئی ہے. خلاد کون ہے؟ اس کا بھانجا, اس کا بیٹا ہے. 4 بیٹے احد میں گئے ہوئے ہیں. لاٹھی لے کر, لنجا پن بھی ایسا تھا عبداللہ بن عمر بن جموع کے پیروں میں بالکل پیر ٹیڑھے تھے اور زمین پر ہاتھ رکھ کے چلا کرتے, اور بعض تھا اپنی لاٹھی پر اپنی ٹانگ رکھ کے چلا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ بدر کے میدان میں تو مجھے اجازت کوئی نہیں ملی, بدر کے جہاد میں اللہ کے نبی جوان جا رہے ہیں, بوڑھے جا رہے ہیں, میرا گھر میں جی نہیں لگتا, مجھے بھی اجازت دو. آپ نے 4 بیٹے تیرے چلے گئے, سالہ تیرا 5 افراد ایک گھر سے آئے ہوئے ہیں, پھر بھی جا جا آرام کر, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے جہاد کا ثواب دے. جناب عبداللہ بن عمر بن جموع کہتے ہیں اللہ اکبر, جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے میرے سے منہ نہ لگایا, میں اس سے بات کروں وہ جواب نہ دے, میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں میرے سے منہ پھیر لے. میں نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے تجھے نگاہوں سے نے گرا دیا تو میرے سامنے چہرہ کیوں لے کے آیا؟ میں نے کہا خیر تو ہے, حضور نے کیوں گرا دیا؟ آپ نے خوشی سے مجھے اجازت دی. کہ نا سارا گھر مدینے کے خالی پڑے ہیں, ہر ایک کا گھر والا گیا, میرا گھر کے اندر بیٹھے. اللہ اکبر, میری غیرت کہاں چلی گئی؟ میں خاندانی عورت ہوں, یا گلا گھونٹ کے مجھے مار دے یا طلاق لے, میں تیرے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی. یہ بھی غیرت والا تھا, لنگڑے سے روٹی نہ مانگی, یوں نہیں کہا مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا, لوگوں کے دیے مال سے گزارا کر لوں گا. وہی میرے عزیزوں گھر سے باہر نکل گئے, گھر کے پچھواڑے دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک ولا تردنی فی اہلک, اے اللہ 2 دعائیں قبول کر, ایک مجھے شہادت کی موت دے, دوسرا مرنے کے بعد مجھے میرے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا. ایسا تھا نا. بیوی نے کہا میں تو شور قبول نہیں کرتی, شرمندہ ہو کے گھر سے چلے. جب ان کو پتہ لگا عبداللہ بن حرام, بیوی کا نام فاطمہ, بھائی فوت ہو, اللہ عبداللہ بن حرام, ان کے چہرے کو مسئلہ کر دیا گیا, چہرہ بگاڑ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہنے لگے ابا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. شکل کی ایسی حالت تھی, آپ نے بہن کو فاطمہ کو اور بیٹے کو منع کر دیا کہ نہیں کہ یا رسول اللہ ہم وہ دیوانے لوگ ہیں, ہم نے پانی پی کر, مشروبات کھا پی کر, اور ہم نے میوے کھا کے کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے نیزے سے سر رکھ کر گردنیں کٹا کے کلمہ پڑھا, آپ مجھے میرے باپ کو دیکھنے کی اجازت دے دو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی اجازت دے دی. باپ کا چہرہ دیکھا, بے ساختہ نکلی, زمین پہ گر پڑے. اللہ اکبر, ان کی بہن یعنی اللہ اکبر ان کی پھپھی پاس بیٹھی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی دیکھو تو صحیح میرے بھائی کا حال کیا کر دیا. آپ نے فرمایا فاطمہ تو اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, اس کی میت کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے اپنے پروں کو کھول رکھا ہے. اللہ, اس دھوپ میں احد کے میدان میں پروں کا سایہ ہے. حضرت میرے عزیز و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہوا؟
ابا فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. او ہو تجھے یہ غم ہے تیرا باپ شہید ہو گیا؟ جی 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 یا رسول اللہ. فرمایا پتہ ہے کیوں غم ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک تو بال بچے چھوڑ کے گیا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور دوسرا قرض دار تھا، قرضے کے بوجھ میں ڈال کے چلا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کا چولہا کیسے چلے گا، بہن بھائیوں کی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا رسول اللہ باپ کا قرضہ کیسے اترے گا. یوں نہیں فرمایا میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کر دوں، میں رزق کی دعا کر دوں، تیرا چولہا کبھی ٹھنڈا نہ ہو، تیرے بھڑولے میں سے دانے کبھی ختم نہ ہو، تیرے برتن میں سے ڈبے میں سے آٹا ختم نہ ہو، تیری دیگڑی میں سے سالن ختم نہ ہو. یوں نہیں فرمایا. فرمایا اللہ اکبر ادھر تو آ جا. دل جوئی فرمائی. فرمایا پتہ بھی ہے تیرا باپ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. پتہ بھی ہے تیرا باپ کہاں بیٹھا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا شہیدوں جتنے عہد کے شہید ہوئے سب شہیدوں سے اللہ نے پردے میں ملاقات کی. جب تیرے باپ کا نمبر آیا تو اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا ہے. اللہ اس وقت تیرا باپ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور کیا پوچھا؟ روٹی کھائے گا؟ نہیں. جنت کا کون سا لباس پہنے گا؟ کون سی جنت میں رہے گا؟ کہ رسول اللہ کیا پوچھا؟ کہ تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا بتا تیری خواہش کیا کروں تیرے لیے؟ تیرے باپ نے جنت الفردوس نہیں مانگی، جنت النعیم نہیں مانگی. تیرے باپ نے اللہ سے اظہار کیا ہے اللہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے. کیا کرے گا؟ سجدے کرے گا، نمازیں پڑھے گا کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. جس طرح اب کٹ کے آیا اسی طرح دوبارہ کٹ کے آؤں گا تاکہ دنیا کو بتلاؤں گا سر جھکانے میں مزہ نہیں آتا، سر کٹانے کے اندر مزہ آتا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آج میرے عزیزوں جو اسلام مرجھایا نظر آ رہا ہے، اس کے پھول کی گلشن کی، اس کے باغیچے کی خوشبو میرے عزیزوں ہلکی ہو چکی، اس کی پتیاں مرجھا گئی. میرے عزیزوں اللہ اکبر اس گلشن کو اپنے خون سے اپنے ایمان کی حرارت سے پانی دینا چھوڑ دیا، سیراب کرنا چھوڑ دیا. اسی وجہ سے میرے عزیزوں آج ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو اسلام کے گلشن کی حفاظت نہیں بلکہ اجاڑنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بچاؤ کا خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، خواہ وہ میرے عزیز اپوزیشن میں ہو خواہ حکومت میں ہو، اس وقت بچاؤ کا واحد راستہ او لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ کی مشیت پہ راضی ہو جاؤ. جس حال میں، جس وقت میں، جس موسم میں، جس جگہ میں، جس مکان میں، جس لباس میں، جس غذا میں، جس حال میں خوش رکھے الحمدللہ. بس اللہ تیرا شکر ہے ہر نعمت کے حصول پر. اے اللہ دی ہے شکر کرنے کی توفیق دے. اے اللہ کفران نعمت نہیں، اے اللہ نعمت وہ دے، رزق وہ دے اللہ جو وبال جان نہ بنے اور جس کا قیامت کے دن حساب نہ ہو. کوئی میرے عزیزوں اپنوں کو بتا دے، غیروں کو بتا دے، جاؤ بازار والوں کو بتا دو، دکان والوں کو بتا دو، نوکری پیشہ والوں کو بتا دو، پرائیویٹ لوگوں کو بتا دو، ملازمت کرنے والوں کو بتا دو، کاروبار کرنے والوں کو بتا دو، ذمہ داروں کسانوں کو بتلا دو، عوام کو بتلا دو، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو بتا دو. اگر عزت کو بچانا ہے، اگر اپنی غیرت کو بچانا ہے، اگر اپنی عہدوں کو بچانا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. بس یہ زمین، یہ ملک لا الہ، پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے سے ملا. اس کلمے کے نفاذ کو لانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. بس وہ قربانی صرف وہ افواج پاکستان نہیں دے گی. سیاچن کی پہاڑیوں کے اوپر، تورخم کی پہاڑیوں کے اوپر
وردیوں کے اندر ملبوس افواج پاکستان کے صرف نوجوان نہیں، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی تشہیر کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کے لیے پوری دنیا کو کفر کو اسلام کی حقانیت منوانے کے لیے 6 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کو جہاد کی صف کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنا مال اپنا جان اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے لگانا پڑے گا۔ رب اکبر کی قسم کوئی بعید نہیں، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اپنے نظریوں کو بدلیے، اپنی سوچوں کو بدلیے، اپنی فکروں کو بدلیے اور دیکھیں کہ اس وقت بیوی کا مطالبہ کیا، بیوی کا مطالبہ، بچوں کا مطالبہ، حکومت کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ، یہ تو سمجھ آتا ہے اللہ کا اس وقت کیا مطالبہ ہے اور اللہ کا حبیب کس مطالبے پر ہمیں چھوڑ کے گیا ہے۔ اگر اس مطالبے کو پورا کریں گے تو آسمان والا بھی راضی ہوگا اور اللہ راضی ہو گئے تو نظام زمین بھی اللہ درست فرما دے گا اور نظام حکومت بھی اللہ درست فرما دے گا، فصلوں میں بھی برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی۔